اگلی حدیث ہے 128، ترکوں اور حبشیوں سے جنگ میں پہل نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک صحابی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبشیوں کو چھوڑ دو۔ یہ آج کل ایتھوپیا کا جو علاقہ ہے وہ حبشیوں کا علاقہ کہلاتا ہے، یعنی ان سے جنگ نہ کرو۔ اگر آپ میپ میں دیکھیں تو آپ کو مل جائے گا ایتھوپیا۔ جب تک وہ تمہیں چھوڑ دیں تب تک تم ان سے جنگ نہ کرو، اور ترکوں کو چھوڑ دو جب تک وہ تمہیں چھوڑ دیں۔ اسے ابو داود نے روایت کیا، یعنی تم خود ان سے جنگ کی ابتدا نہ کرو۔ کون سی دو اقوام کہی گئی اس میں؟ ترک اور حبشی۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ترک اور حبشی جب تک تم سے ابتدا نہ کریں لڑنے کی، تم خود سے ان کو مت چھیڑو، یعنی تم خود ان سے جنگ کی ابتدا مت کرو، کیونکہ اس وقت جو مسلمان جہاں رہ رہے تھے اس سے بلاد حبشہ یعنی حبشہ کا جو ملک تھا وہ اس کا راستہ بہت ڈیفیکلٹ تھا، بہت مشکل تھا، جس کے درمیان دریا بھی آتے تھے، صحرا بھی آتے تھے اور ریگستان بھی آتے تھے، جو کہ مسلمانوں کے لیے اس وقت اس کو پار کرنا، عبور کرنا، خود سے جا کر اور اس ملک کو فتح کرنا ایک بہت مشکل کام تھا۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشقت سے مسلمانوں کو منع فرمایا کہ ایسی تکلیف میں سے ان کا فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو جائے گا۔ اور جہاں تک ترکوں کا معاملہ ہے تو یہ لڑائی میں چونکہ بہت سخت جان تھے، ترک اس وقت کی موجودہ جو قوم تھی اور اب بھی دیکھیں تو بہت ایک مضبوط جنگجو قوم ہے، چوڑے لمبے اور بہت مضبوط قوم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سخت جان ہے اور ان کا ملک بہت سرد ہے، اور عرب ممالک گرم ہے، تو وہاں کے لوگ جب سرد ممالک میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو شکست ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مسلمانوں کو ایسا کوئی بھی حکم نہیں دیتے تھے جو وہ کر نہ سکیں، اور عربی فوج ان ممالک کا سامنا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ گرم ممالک سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے ان کے ملک میں جانے کی بھی زحمت نہیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہاں، لیکن یہ ضرور کہا کہ اگر وہ خود سے آپ پر حملہ آور ہوں تو آپ ایک دفاعی جنگ ضرور کریں گے ان دونوں اقوام سے۔ اس کے علاوہ آج کی اگر سچویشن دیکھی جائے تو اس میں جس طرح اسرائیل، اگر آپ میپ میں دیکھیں تو اسرائیل ہے، اس کے ایک طرف اوپر ٹرکی ہے، ترک قوم ہے، اور نیچے کی طرف اگر آپ میپ میں دیکھیں گے تو ایتھوپیا ہے، حبشہ ہے، بیچ میں اسرائیل ہے، یعنی فلسطین کو جو انہوں نے اسرائیل کی حیثیت دی ہے فلسطین ہے، اور پھر اوپر کی طرف ہے ٹرکی اور نیچے کی طرف جو ہے وہ ایتھوپیا ہے۔ تو آج جس طرح اسرائیلی یہودیوں نے ترکوں اور حبشیوں سے مل کر عربوں کے خلاف جو ایک اسٹریٹجک معاہدہ بنایا نا، تینوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، اس سے لگتا ہے کہ مستقل شاید یہ ہونے والا ہے، مستقبل قریب میں یا بعید میں عربوں کے لیے جو ٹرائنگل بنے گا نا، جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا نا، اور پھر اس کے بعد جب یہاں سے ملاتے ہیں نا تو وہ ایران سے ہوتے ہوئے دوبارہ ایتھوپیا کی طرف جاتا ہے، ٹرکی کی طرف جاتا ہے، ٹرکی سے شروع ہو کر پھر نیچے ایتھوپیا کی طرف آتا ہے، پھر دوبارہ ایک ٹرائنگل بنتا ہے۔ تو اس کے درمیان جتنے بھی ممالک آتے ہیں نا وہ عرب ممالک ہیں، تو یہ ایک ٹرائنگل بنا کر شاید عربوں کی طرف اب بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اسٹریٹجی پلان کریں، واللہ اعلم۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ ٹرائنگل گروپ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے یا عربوں کے لیے کوئی خطرہ ثابت ہو سکے، کیونکہ اسرائیل جس طرح اس وقت ترکی کے اندر ہر پیمانے پر تعلقات بنا کر گھسا ہوا ہے، بالکل اسی طرح حبشہ یعنی ایتھوپیا کے اندر بھی گھسا ہوا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں ہمیشہ یہی بشارت ملی ہے کہ کامیابی یقیناً بالآخر مسلمانوں کی ہی ہوتی ہے۔ اور اس حدیث کے مطابق ایک یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم دیا تھا نا کہ وہ اسلام کے ابتدائی زمانے کا تھا، جب مسلمان تعداد میں کم تھے، جب مسلمانوں کی امپائر صرف اور صرف عرب کے علاقوں میں تھی، پھر جب وہ فارس، روم اور باقی علاقوں میں پھیلتی گئی تو پھر اس کا حکم چینج ہو گیا کہ جب دور دراز علاقوں میں مسلمانوں کی جیسے جیسے پیش رفت ہوتی گئی تو پھر اب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا موقع ہو جاتا ہے کہ ایتھوپیا پر یا پھر ٹرکی پر کرنا ہو حملہ تو کیا جا سکتا ہے، اس کی ابتدا کی جا سکتی ہے، کیونکہ اب مسلمان سرد علاقوں میں بھی رہتے ہیں، گرم علاقوں میں بھی رہتے ہیں، میدانی علاقوں میں بھی رہتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں بھی رہتے ہیں، اب ہر طرف ہر مسلمان
پھیلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, واللہ عالم.